بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سال فروری کا مہینہ عظیمی خاندان کے لیے تلخ یادیں چھوڑ گیا۔ فروری کا مہینہ جو کہ بہار کا مہینہ ہوتا ہے، بہار کا موسم ہوتا ہے، یہ خزاں کا موسم بن گیا۔ 21 فروری کو سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے روحانی پیشوا حضور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب اس فانی دنیا سے عالم راہ میں منتقل ہو گئے۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ اس دن دوپہر کو جب پتہ چلا، فون آیا تو پہلے تو یقین ہی نہیں آیا، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے بعد مختلف جگہوں پہ فون کر کے جب معلوم ہوا تو ہر کوئی جو تھا وہ پریشان تھا۔ جسے بھی فون کرو وہ پریشانی کے عالم میں تھا، کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہوا جس کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ حضور خواجہ صاحب پہلے بھی بیمار ہوتے رہے ہیں اور واپس گھر آ جاتے رہے ہیں۔ اس دفعہ بھی وہ بیمار ہوئے، ہاسپٹل میں تھے، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ایسے بھی ہو جائے گا کہ وہ اچانک چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ لیکن یہ حقیقت بن گئی اور پریشانی کا عالم جو تھا وہ ہم سب کے لیے بہت واقعہ جو تھا وہ ہمیں پریشان کر گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا رہا، لیکن جوں توں کر کے اپنے حواس کو مجتمع کر کے کوشش کی، اور ہفتے کے روز جنازہ جب آپ کا ہوا تو بہت زیادہ لوگ جو تھے وہاں پر موجود تھے۔ کراچی مرکزی مراقبہ حال میں اس کے قریب وہاں پر آخری لمحات جو تھے وہ مجھے بھی نصیب ہوئے، اور ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر کوئی بندہ پریشان تھا، سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ وہاں پر مرکزی مراقبہ حال کے اندر ہی خواجہ صاحب کی تدفین ہوئی۔ تدفین ہونے کے بعد یقین ہوتا چلا گیا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ ہمیں یہ احساس ہونے لگا کہ اب ہم کیسے زندہ رہیں گے، ہم زندگی کیسے گزاریں گے، کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں حوصلہ دیا، ہمت دی۔ جب ایک دوسرے سے ملے تو باتیں ہوئیں تو پھر یہ پتہ ہوا، یہ بھی علم ہوا، یہ خیالات آئے ہمارے ذہن میں کہ یہ وقت ہر ایک پر آنا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے جو کہ جاری و ساری ہے۔ تھوڑا سا حوصلہ یہ سوچ کر ہوا کہ ادھر ہم سے جدائی ہوئی ہے تو عالم راہ میں جو پہلے سے موجود لوگ ہیں، عظیمی جو ہیں، وہ وہاں پر ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا احساس جو ہے وہ ہمارا غم جو ہے وہ بڑھتا رہا۔ اگلے دن صبح کے روز یعنی اتوار والے دن وہاں پر حاضری ہوئی، مراقبہ کیا تو ذہن میں ایک خیال آیا، تسکین قلب جو چاہتا ہے تب بیٹھ خدا کی محفل میں، جہاں دل کے پردے اٹھتے ہیں ایک عجب نظارہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، یہ ہر جگہ ان کی جو محفلیں ہوتی ہیں وہ تسکین دینے والی ہوتی ہیں۔ کسی بھی حالت میں ہوں، کسی بھی جگہ پر ہوں، تو یہ جو کام ہوتا ہے نا، وہاں پر تسکین قلب، دل کو سکون ہی ملتا ہے۔ لیکن سکون لینے کے لیے بندے کی آنکھ، بندے کی جو باطنی آنکھ ہے وہ کام کرنی چاہیے، یا باطنی حواس کام کرنے چاہیے، یا ہمیں احساس جو ہے وہ اس طرح کا ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ ہم کون سے ماحول میں ہیں اور کہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ جو جدائی ہے حضور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی، یہ ہمارے لیے ایک سبق چھوڑ گئی ہے۔
وہ یہ ہے کہ اب ہمارے اوپر ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ پہلے ہم لوگ جیسے بڑے جو ہوتے ہیں وہ جب ان کا سایہ ہو تو بندے کو فکر نہیں ہوتا، اب ہمارے اوپر ذمہ داری یہ آ گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ اچھے طریقے سے زندگی گزاریں اور ایسے کام کریں جس سے ہمارے روحانی استاد کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور ہم روحانی سلسلہ کے جو بھی اسباق ہمیں ملے ہوئے ہیں وہ اپنے وقت پہ اور باقاعدگی سے ادا کریں۔ جو بھی روحانی سلسلہ جو ہمارا ہے اس میں جو بھی ہمارا جو ڈیوٹی ہے وہ اچھے طریقے سے ادا کریں۔ ہر بندہ جو ہے وہ اپنا اپنا کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے کرے، اور ایک دوسرے کے بازو بن کر ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں، سب مل کر کام کریں تاکہ جو ہمارا سلسلہ ہے وہ آگے بڑھے اور پیر و مرشد جو ہیں وہ خوش ہو جائیں۔ ایک اچھا کام یہ ہوا ہے کہ اگلے ہی دن جب ختم شریف ہوا تو وہاں پر ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب کا چناؤ ہو گیا کہ انہوں نے سلسلہ کی باغ ڈور جو ہے وہ سنبھال لی ہے۔ یہ بڑا اچھا ہوا کہ جیسے وہ اس سے پہلے بھی خواجہ صاحب کی زندگی میں بھی وہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، تمام ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ان کی ہوتی تھی، تو اب ان کے بعد بھی ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز ان میں موجود ہیں، تو ایڈمنسٹریٹو کوالٹی کے ساتھ وہ اب آگے آئے ہیں، میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے یہ بوجھ اٹھایا ہے۔ تو ہم سب پر یہ واجب ہے، ہماری سب کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں، ان کا زور بازو بن جائیں اور سلسلے میں ایسے کام کریں جس سے ترویج و اشاعت جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے، اور ایسے کام نہ کریں جس سے انتشار و افتراق پیدا ہو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹی ادا کرنے کی توفیق دے اور آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ شکریہ۔